یہ طریق جو ہے سلوک کا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلنے کا، یہ طریق جو ہے یہ ہر وقت چاہتا ہے کہ کچھ آدمی کیا کہنا چاہیے بے فکر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ میں، کیونکہ اس کے نفس کے تقاضے جو ہیں وہ کسی بھی وقت ابھر جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثنوی میں کہ ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ کہیں جنگل میں لکڑیاں وکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو سردی کا موسم تھا، تو سردی کے موسم میں لکڑیاں کاٹتے کاٹتے وہ اس میں کہیں ایک وہ اژدہا سانپ وہ نکل آیا، لیکن دیکھا کہ بالکل مردہ ہے، تو لکڑی میں لپٹا ہوا تھا، انہوں نے کہا چلو مردہ تو ہے ہی، اٹھا کے لے گیا اپنے گھر میں، تو لے کے ڈال دیا۔ وہ لکڑی کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور بالکل بے حس و حرکت تھا، مردہ تقریباً۔ جب وہاں اپنے گھر لے کر آیا تو وہاں سردی کا موسم تھا، وہاں ذرا گرمائی ملی، تو کچھ دنوں کے بعد اس میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ جیسے مردے سے زندہ ہو جاتا ہے اس طرح ہو گیا۔ اب وہ جو ہے اور اس نے کسی کو ڈس لیا جا کے، تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے یہ تربیت کے بعد، مشق کے بعد ہو تو جاتا ہے کہ ایسا ہے جیسے کہ مردہ، لیکن جہاں اس کو کوئی موقع ملتا ہے غلط خواہشات پیدا کرنے کا تو یہ پھر زندہ ہو جائے۔ تو مولانا فرماتے ہیں نفس اجدر ہاست او کے مرداست، نفس اجدر ہاست او کے مرداست، از غم بے آلتی افسرداست۔ یہ جو نفس ہے ہمارا یہ تو ایک اژدہا ہے، یہ اژدہا جو ہے یہ مرا کہاں ہے؟ البتہ از غم بے آلتی افسرداست، البتہ تم نے تربیت کر کے مشق کر کے اس کو افسردہ بنا دیا ہے، لیکن وہ موجود ہے۔ اس واسطے کسی بھی وقت اللہ بچائے انسان کا دماغ پلٹ سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کے اندر ٹیڑھ پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ فرما۔ یہ ذرا ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے، کتنا ہی اللہ نے اس کو عبادت کی توفیق دی ہو، کتنا ہی اس کو تدین عطا فرمایا ہو، کتنا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہا ہو، لیکن ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لے کہ کبھی نہ کبھی دل میں غلط خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، اور وہ خیالات کبھی ارادے کی حد تک پہنچتے ہیں، کبھی صرف خواہش اور تمنا کی حد تک رہتے ہیں، کبھی ارادے تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ اگر آدمی کی صحبت ٹھیک نہ ہو، اگر اس کا ماحول سازگار نہ ہو، تو یہ جو دل میں خواہشیں اور جذبات یا امنگیں یا تمنائیں پیدا ہو رہی ہیں، اگر ذرا اس کو ماحول دوسرا ملے تو آدمی بھٹک کے کہیں سے کہیں جا سکتا۔ تو جب کبھی دل میں کسی گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہو، ارادہ پیدا ہوتا ہو، خواہش پیدا ہوتی ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہہ لو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ایک آدمی ایک ایسے ماحول میں جا رہا ہے کہ جہاں اس کو اندیشہ ہے کہ میری نگاہ بھٹک جائے گی، یا میرے دل خراب ہوگا، یا مجھ سے کوئی غلط کام ہونے کا اندیشہ ہے، تو جانے سے پہلے اور راستے میں یہ دعا کرتا جائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تو حمد بھی ہے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت دے دی ہے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت کا مورد بنایا، یہ آپ کا انعام ہے، آپ کا کرم ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن آئندہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ اب کسی مجلس میں آپ جا رہے ہو، اندیشہ ہے کہ یہاں مجلس میں جائیں گے تو غیبتیں ہوں گی، غیبت کی مجلس ہوگی، دوسروں کا ذکر آئے گا، اس کو برا بھلا کہا جائے گا، اندیشہ ہے۔ اول تو ایسی مجلس میں جانے سے پرہیز ہی کرے تو آدمی تو بہتر ہے، لیکن بعض اوقات جانا ہو جاتا ہے اور وہاں لوگ مل جاتے ہیں، اندیشہ ہے کہ غیبتیں ہو رہی ہوں گی یا ہوں گی، تو مانگ لو اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میں جا رہا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں غیبتوں کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اے اللہ میرے دل کی حفاظت فرمائیے، مجھے ٹیڑھ سے محفوظ رکھیے۔ یہ دعا مانگتے رہو۔ جب کبھی نفس
کسی غلط کام کی طرف اس کے دل میں خواہش پیدا ہو غلط کام کی، ناجائز کام کی، تو فوراً یہ کہہ دو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اب یہ نسخہ خود بتا دیا نبی اللہ جل جلالہ نے، خود بتا دیا کہ یہ کرو، کیونکہ میرے نیک بندے ایسا کرتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی جو کرتے ہیں، اور ہمیں بتا دیا۔ تو اس نسخے کے بعد اتمام حجت فرما دیا۔